1406 ہجری 1985 میں دارالعلوم میں طلبہ کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی۔ اس وقت تک دارالعلوم کے احاطے میں مسجد چھتہ اور مسجد دارالعلوم 2 مسجدیں تھیں۔ ان دونوں کے مسقف حصے میں بمشکل 1000 طلبہ نماز ادا کر سکتے تھے۔ بقیہ طلبہ ان کے صحنوں میں گرمی، برسات اور سردیوں میں بڑی دشواری کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ ان تمام پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے دارالعلوم انتظامیہ نے ایک وسیع و عریض جدید مسجد کی تعمیر کا تاریخی فیصلہ کیا۔ 23 رجب 1406 ہجری 4 اپریل 1986 کو جمعے کی نماز سے فراغت کے بعد 3 بجے صلاح و تقوی، علم و معرفت اور روحانیت و اخلاص کے پاکیزہ قافلے نے باب الظاہر کے عقب جانب شمال اور باب مدنی کے جانب غرب میں ایک وسیع و عریض مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس نورانی قافلے میں خاندان حضرت گنگوہی کے چشم و چراغ حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نبیر قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی زین العابدین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی، حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب وغیرہ کے علاوہ اساتذہ، طلباء اور اہل دیوبند کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ بنیاد رکھنے کے بعد ان قدسی صفات بزرگوں نے اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں پھیلا دیے اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام مسجد رشید رکھا گیا۔ اس عظیم الشان اور تاریخی عمارت کی تعمیر و تزئین میں حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند نے شبانہ روز کی محنت صرف کی اور تقریباً 12 سال کی مدت میں 10 کروڑ کے صرفے سے یہ تاریخی عمارت تیار ہوئی۔ سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی عظیم الشان اور خوبصورت مسجد بلا شبہ ہندوستانی مسلمانوں کے اخلاص کی آئینہ دار ہے، جن کے عطیات سے یہ خانہ خدا تعمیر ہوا۔ اس مسجد کی تعمیر میں اسلامی فن تعمیر کے شاندار نمونے موجود ہیں اور ناظرین کی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ مسجد کے 5 داخلی دروازے ہیں، جن میں جانب مشرق کا بلند دروازہ نہایت عالی شان ہے۔ شمال و جنوب کے 2 دیگر دروازے اپنی حسین بناوٹ، لطافت اور حسن توازن کی وجہ سے دیدہ زیب ہیں۔ مسجد کا وسیع و عریض صحن اور اس کے سامنے مسقف حصے میں داخل ہونے والا گیٹ فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ صحن مسجد کے دونوں جانب مسقف طویل گیلری ہے۔ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مسقف حصے میں 8000 سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ پوری مسجد میں 18000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے مسقف حصے کا رقبہ شرقاً و غرباً 120 فٹ اور شمالاً و جنوباً 140 فٹ ہے۔ اس کی 3 منزلیں ہیں۔ ایک منزل میں 25 صفیں ہیں اور ایک صف میں تقریباً 100 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کی نمازگاہ کے نیچے تہہ خانہ ہے، جہاں مدتوں سے دارالعلوم کے داخلہ، ششماہی اور سالانہ امتحانات منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اسی تہہ خانے میں سینکڑوں بندگان خدا اعتکاف کرتے ہیں۔ دور حدیث کے طلباء کی تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے تہہ خانے کو دور حدیث کی درسگاہ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے مسقف حصے کے اوپر درمیان میں عظیم مرمری گنبد اور اس کے دونوں کناروں پر 2 سر بفلک مینارے بنے ہوئے ہیں، جو مسجد کی عظمت و رفعت کو دوبالا کر رہے ہیں۔ مسجد کی گردا گرد چاروں طرف باؤنڈری ہے، جبکہ مسجد کے جنوب مشرقی جانب سنگ مرمر کا صاف شفاف حوض بنا ہوا ہے۔ مسجد رشید جہاں ایک طرف مسلمانان ہند کے ایمان و اخلاص کا شفاف آئینہ ہے، وہیں یہ دارالعلوم دیوبند کی محبوبیت و مقبولیت اور اس کی عظمت و جلال کا پرتو بھی ہے۔ مسجد رشید کی وسیع و عریض عمارت دارالعلوم دیوبند کے اہم اجلاسات اور پروگراموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ دور اور قریب سے اس کو دیکھنے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ دیوبند میں کوئی نو وارد آئے اور مسجد رشید کی روح پرور اور نشاط انگیز ماحول میں 2 رکعت نماز نہ پڑھے، ایسا ممکن نہیں۔